الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ ہود کی تقریباً 22 آیات کی تفسیر اور تلاوت مکمل ہو چکی ہے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کیا، یعنی ایمان لانے کے بعد اپنے سابق گناہوں سے توبہ کرنے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کیا۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بارہا آپ کی خدمت میں اس حکمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کا بھی تذکرہ فرمایا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فقط ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت، درجہ قرب حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کو بھی وسیلہ بنایا جائے گا۔ صحابہ کرام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، دیگر انبیاء علیہ السلام، پھر صحابہ کرام، اس امت کے پھر تابعین، تبع تابعین، اور پھر اس امت کے اولیاء عظام کو آپ دیکھ لیجئے، فقہاء اسلام، علماء اسلام، کوئی ایک بھی آپ مثال ایسی پیش نہیں کر سکتے کہ جس میں انہوں نے ترک عمل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا دعویٰ کیا ہو۔ سب کے سب آپ کو صاحب ایمان، پھر اس کے بعد باعمل، اور اس کے بعد نیک اعمال کا ارتکاب کرتے ہوئے ہی نظر آئیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں دخول یعنی نجات کا معیار ایمان کے بعد نیک اعمال اور اللہ کی طرف رجوع لانا یعنی سابق گناہوں پر توبہ کرنے کو قرار دیا، اس کو معیار بنایا، تو آپ غور کریں ان لوگوں کے بارے میں جو اس معاشرے میں ایک لباس فقر پہن کر لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کر رہے ہیں، جیسے جعلی پیر ہوتے ہیں یا ڈبے پیر ہوتے ہیں، غلط قسم کے عامل ہوتے ہیں۔ یہ لوگ مطلب لوگوں کے درمیان اس طرح کی باتیں عام کرتے ہیں کہ جی نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نماز ظاہری عبادت کیا ضرورت ہے، عمل کیا ضروری ہے، بس دل میں خدا ہونا چاہیے، دل میں اللہ کو یاد کرو، ہر وقت توجہ اللہ کی طرف رہے، یہی کافی ہے۔ یہ صراحتاً قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ایسا کوئی بھی شخص اگر دعویٰ کرے تو وہ حقیقتاً اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے، شیطان کی اتباع کر رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ وہ اپنے اس قول کے اوپر کوئی ایک بھی دلیل پیش کر دے قرآن سے یا حدیث سے کہ فقط دل میں اللہ کی یاد ہی کافی ہے، کثرت سے اللہ کا دل میں ذکر کرنا کافی ہے، ظاہری اعمال کی ضرورت نہیں ہے، پیش کرے۔ اگر پیش نہیں کر سکتا تو پھر اس کو ڈرنا چاہیے کہ اس طرح لوگوں کو گمراہ کرنا اور لوگوں کو اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کرنا جس راستے کا انتخاب اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء عظام کے لیے کیا، یہ کتنی بری بات ہے۔ اور ان عوام الناس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ذرا غور و تفکر کریں کہ ایک شخص کے ذرا ذو معنی قسم کے جملے، بڑی بڑی باتیں، بظاہر معرفت سے بھرپور کلام سے متاثر ہو کر، نفسیاتی طور پہ مرعوب ہو کر، نہ وہ قرآن کی تعلیمات پہ پھر توجہ کرتے ہیں، نہ احادیث کریمہ ان کو یاد آتی ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرف توجہ جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک ضرور ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ اور یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نیک اعمال کے استقامت کے ساتھ ارتکاب کی سنت ہے اسے تو ترک کر رہا ہے، تو پھر یہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ طریقت بڑے بڑے جملے نکالنے کا نام نہیں ہے، بڑے لچھے دار باتیں کر کے قریب بیٹھے ہوئے کو متاثر کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیوری اور پریکٹیکل کو اخذ کرنے کا نام ہے۔ جو نبی کریم نے تھیوری دی یعنی جو تعلیمات اسلام ہے اس کو حاصل کریں اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں گے تو نجات ہوگی، ورنہ اس قسم کا شخص خود بھی ہلاک ہوگا اور آخرت میں جو دوسرے اس کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ سب بھی ہلاک ہوں گے۔ اس لیے اس بات کے بارے میں کوئی اگر سن رہا ہو ہماری بات اور اس قسم کی نشانیاں اس میں موجود ہیں
تو وہ برا بھی نہ مانیں۔ ہم آپ کے مذمت اس اعتبار سے نہیں کر رہے کہ آپ سے کوئی ذاتی عناد ہے، بلکہ آپ خود ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ آج اگر آپ نے کچھ لچھے دار جملوں سے کچھ لوگوں کے دل جیت بھی لیے تو کیا کمال کیا۔ 8-10 آدمیوں کا حلقہ اگر آپ کو مل گیا، 20-25 کا مل گیا، 100-50 کا مل بھی گیا، تو آپ اس کو اپنی حتمی کامیابی قرار دے رہے ہیں، اور اتنے چھوٹے سے بینیفٹ کے لیے، اتنے چھوٹے سے انعام کے لیے آپ اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ تو یہ بالکل نادانی کی بات ہے۔ اصل عزت آخرت کی عزت ہے، اور اس عزت کا حصول اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، دونوں فریقین کی مثال، دونوں فریقوں کی مثال، فریقوں سے مراد مسلمان اور کافر، کیونکہ پیچھے آپ کو معلوم ہے کہ کفار کا تذکرہ چل رہا تھا ہمارے پچھلے پروگرامز میں، آپ نے سنا، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کا تذکرہ فرمایا کہ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اللہ کی طرف رجوع کیے، یہی لوگ جنتی ہیں۔ تو اب ان دونوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مثل الفریقین، دونوں فریقوں کی مثال یعنی مومن اور کافر کی، کالاعمی والاصم، جیسے اندھا اور بہرا، والبصیر والسمیع، اور بینا یعنی دیکھنے والا، اور سمیع سننے والا، دونوں کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کافر کو مثال دی، جیسے یہ اندھا بھی ہو اور بہرا بھی ہو، ایک شخص اندھا ہے بہرا ہے مثال کے طور پر، اور دوسرا جو ہے وہ سن بھی رہا ہے دیکھ بھی رہا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہوں گے؟ یقینی سی بات ہے نہیں، کہ اس میں ایک نعمت کی کمی ہے، اس میں نعمت کی تکمیل ہے، اللہ نے اس کو نعمت عطا فرمائی ہے، تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اسی طرح کافر جو ہیں وہ حق نہ دیکھنے کی بنا پر اندھے ہیں، اور حق نہ سننے کی بنا پر، حق کو قبول نہ کرنے کی بنا پر بہرے ہیں، تو یہ مومنین کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا ارشاد فرمایا حل یستویان مثلا، کیا ان دونوں کا حال ایک جیسا ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں ہے۔ یہ بڑی نفیس بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اللہ کی تو ہر بات ہی نفیس ہے، لیکن فی زمانہ اس پر ذرا غور کیجئے کہ کفار کی دنیاوی ترقی سے متاثر ہو کر بسا اوقات اپنے مسلمانوں کو کمتر اور حقیر سمجھنا اور نگاہ حقارت سے دیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کی شدت کے ساتھ مذمت اور اس غلط سوچ کا رد فرما دیا کہ اگر کسی کو دنیاوی ترقی مل بھی گئی، اگر اس کو بظاہر دنیاوی آسائشوں سے نواز بھی دیا گیا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیاوی نعمتوں سے مزین کر بھی دیا، تو یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ جیسے پیچھے ہماری بات گزری تھی، ایک آیت کا ہم نے مطلب مفہوم بیان کیا تھا، اور اس کی تفسیر میں بیان کیا تھا کہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ جو کفار نیک عمل کر رہے ہیں ان کو دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا جائے گا، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ تو اس لیے وقتی طور پر تھوڑی سی ترقی پا لینے کی بنا پر وہ اگر کوئی سربلندی حاصل کر لے، کوئی مطلب اس کو اعلیٰ مرتبہ حاصل ہو جائے، اور پھر اس کو دیکھ کر ایک عام مسلمان حسرت کا شکار ہو کر، رشک کا اس شکار ہو کر اپنے ہی مسلمانوں کو کمتر اور حقیر تصور کرے، یہ ایک غلط سوچ ہے، ایک غلامانہ سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، ہمارا مرتبہ انشاءاللہ عز و جل آخرت میں سب سے زیادہ بلند ہوگا، کوئی بھی ہمارے مقابلے پر غیر مسلم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں عذاب تیار کیا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ غور و تفکر کرے اسلام کی تعلیمات پر، اور اسلام کے قریب آئے، اسلام کو قبول کرے، اور جو اسلام قبول کیے ہوئے ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، وہ اسلام کو کمتر اور حقیر تصور نہ کریں، بلکہ اس کو اللہ کا بہت بڑا انعام تصور کریں کہ یہی اسلام ہمارے لیے دخول جنت اور اخروی نجات کا سبب عظیم ہے۔ اور آگے کتنی پیاری بات، افلا تذکرون، تو کیا تم سوچ سمجھ نہیں کرتے ہو؟ کیا تم اس پر توجہ نہیں کرتے ہو؟ کیا تم اس پر دھیان نہیں کرتے ہو؟ یعنی غور کرو کہ مسلمان نے اللہ تعالیٰ نے ایک کو مومن بنایا، اور ایک نے اپنی شامت اعمال کے اعتبار سے کفر کو اختیار کیا، تو یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ راندہ درگاہ ہے، یہ مقبول بارگاہ الہی ہے، یہ نجات یافتہ ہوگا، یہ دوزخ میں جلے گا، تو کیسے برابر ہوں گے؟ لہذا جب برابر نہیں تو لازم بات ہے کہ ایک اعلیٰ ہوگا، ایک ادنا ہوگا۔ اب اعلیٰ اور ادنا کون ہوگا؟ لازم سی بات ہے کہ مومن اعلیٰ ہے اور کافر ادنا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ ادنا کرے، ہم اسے فقط تھوڑی سی ترقی کی بنا پر اپنے مسلمان اعلیٰ سے اعلیٰ تصور کریں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے، غلط سوچ ہے۔ اور جب اس قسم کی باتیں آتی ہیں تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ ضرور کلمات شکر اللہ کی بارگاہ میں ادا کرے کہ یا رب کریم تیرا بڑا کرم ہے، تیرا بڑا شکر ہے، کیونکہ آپ جو سننے والے بھائی اور بہنیں ہیں، آپ غور و تفکر کریں کہ ہم میں ہزاروں لاکھوں ایسے ہوں گے جو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے،
اور ہم الحمدللہ پھر پیدائشی طور پہ مسلمان ہوئے۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلمانی کو طلب نہیں کیا تھا، ہم نے اسلام کی ڈیپ اسٹڈی نہیں کی تھی، ہم نے اسلام کا بہت گہرا مطالعہ نہیں کیا تھا کہ اس کے بعد پھر ہم نے اسلام قبول کیا ہو۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا یہ بھی صرف اللہ کے کرم اور فضل پر موقوف ہے، ورنہ پچھلی امتوں میں بھی مسلمان گزرے ہیں، وہ دیگر انبیاء علیہم السلام کی امت میں رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ تو یہ اتنے بڑے انعامات ہیں کہ یہ تو حقیقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور آپ بھی الحمدللہ ذی شعور ہیں کہ اس کا صحیح اندازہ ہمیں میدان محشر میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں، اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے تمام نبیوں پر جنت کو حرام کیا ہے، اور جب تک میری پوری امت داخل جنت نہیں ہو جاتی پچھلی تمام امتوں میں جنت حرام ہے۔ تو ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل جنت ہوں گے، پھر انبیاء علیہ السلام، پھر نبی کریم کے صحابی، اور اس کے بعد پچھلے انبیاء علیہ السلام کے حواری، اس کے بعد اس امت کے پھر تابعین اور مطلب دیگر اولیاء اعظام، پھر پچھلی امتوں کے اولیاء اعظام، پھر اس کے بعد اس امت کے مومنین مومنات، پھر پچھلے امت کے مومنین مومنات یعنی نیک، اس کے بعد اس امت کے گناہ گار، پھر پچھلی امت کے گناہ گار، یعنی ہر شعبے میں یا ہر طبقے میں یا ہر گروپ میں فوقیت اسی امت کو ہوگی۔ یہ ہمیں فضیلت کیوں مل رہی ہے؟ کہ ہم خوبصورت ہیں؟ کیا ہم نے بہت زیادہ کوئی کارنامے کیے ہیں؟ نہیں، صرف مسلمان ہونا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا، ان دو چیزوں نے ہمیں اس شرف کے قابل کیا ہے، تو اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو جب اس قسم کی آیات آئیں تو یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس نعمت کا آپ شکر ادا کریں۔ آگے جو ہے وہ نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا اور کافی تفصیل سے بیان کیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ضرور بے شک ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، انی لکم نذیر مبین، تو آپ نے پھر قوم سے فرمایا کہ بے شک میں تمہیں واضح طور پہ ڈر سنانے والا ہوں۔ تو انبیاء علیہ السلام جہاں خوشخبری دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں وہیں ڈر بھی سناتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ڈر کا سنانا اور ڈر سنا کر لوگوں کے دل میں خوف پیدا کر کے انہیں گناہوں سے روکنا، آخرت کی طرف مائل کرنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بنانے کی کوشش کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے اور نفیس طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا تعلیم کردہ طریقہ ہے، اللہ کا محبوب طریقہ ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ لہذا پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بعض اوقات جب کوئی ہمارے سامنے جہنم کے تذکرے بیان کر رہا ہو اور جہنم کی مثلا آیات اور اسی مضامین پر مشتمل احادیث کریمہ پیش کر رہا ہو، ڈرانے کی کوشش کر رہا ہو، تو ہم بعض اوقات اظہار کراہت و نفرت و ناپسندیدگی کرتے ہیں۔ ارے بھائی خاموش ہو جاؤ، ہمیں مت ڈرایا کرو، یہ کیا عذاب کی بات ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، تم خواہ ڈراتے رہتے ہو۔ تو ہم اس خوف دلانے والی باتوں سے مطلب کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور غفلت دور کرنے کے لیے ڈر ہی سناتے تھے۔ ڈر سب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے اس بات میں کہ انسان کی قلبی کیفیات کو کسی کی طرف جس جانب آپ مائل کرنا چاہتے ہیں، اگر ڈر اور خوف کو آپ بنیاد بنائیں گے تو زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد انعام وغیرہ کا تذکرہ بھی اس میں اچھی تاثیر ادا کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہیں واضح ڈر سنانے والا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں تم پر ایک درد دینے والے دردناک دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ اب اس سے مراد قیامت بھی ہو سکتی ہے، یا اس سے مراد وہ عذاب جو پانی کا آئے گا جس کی تفصیل بیان ہوگی انشاءاللہ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب کو غرق کر دیا تو نوح علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ عموماً نافرمان قوموں کا طریقہ رہا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا جاتا تھا تو وہ کسی بھی طریقے سے کوشش کرتے تھے کہ ان کو خاموش کر دیں، کیونکہ ان کی حق باتیں، سچ باتیں، پیاری باتیں، آخرت کی طرف مائل کرنے والی باتیں ان کے گندے قلوب پر گراں گزرتی تھیں،
گندے اس لیے کہ جو پاکیزہ دل ہوتا ہے وہ پاکیزگی کو قبول کرتا ہے، گندگی پاکیزگی کو قبول نہیں کرتی ہے۔ چونکہ ان کے دل کفر کی گندگی کے اندر انتہائی درجے میں دھنسے ہوئے تھے، لہٰذا یہ جواب میں کراس کویسچنز کرتے تھے، بیجا مطالبات کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، الزام تراشیاں کرتے تھے، بہتان لگاتے تھے، اور اس طریقے سے کوشش کرتے تھے کہ سلسلہ تبلیغ رک جائے۔ لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام تھا، جتنا وہ روکنے کی کوشش کرتے اللہ تعالیٰ اور اس کو بڑھاتا تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری امداد فرمائے گا۔ لہذا ان کی تمام تر کوششیں ناکامی رہتی تھی، لیکن بہرحال یہ ان کی ایک عادت تھی، ایک طریقہ تھا پچھلی قوموں کا، جو نافرمان قومیں تھیں، کہ وہ انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے اور ان پہ الزام تراشیاں لگا کر اور کراس کویسچنز کر کے انہیں سلسلہ تبلیغ سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو جب یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام سنایا، خوف پیدا کرنے کی کوشش کی، عذاب سے ڈرایا، تو کہا ان آپ کی قوم میں سے ان لوگوں، ان سرداروں نے جو کافر تھے، کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو آپ کو فقط اپنے ہی جیسا ایک بندہ دیکھتے ہیں، ایک بشر دیکھتے ہیں، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم یہ فقط دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پیروی صرف ان لوگوں نے کی ہے جو ہم میں انتہائی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، اور انہوں نے بھی سرسری نگاہ ڈال کے آپ کو منتخب کر لیا ہے، آپ پر ایمان لے آئیں۔ یعنی ان کو جو ایک سوچ اور فکر کی گہرائی ہے وہ ان کو حاصل ہی نہیں ہے، انہوں نے غور و تفکر ہی نہیں کیا، سرسری طور پہ آپ کو دیکھا، ظاہر سے متاثر ہو اور فوراً ایمان لے کر آ گئے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں ایک بات تو یہ کہ انہوں نے کہا، وہ سردار تھے قوم کے، اور یہ عموماً سب سے زیادہ مخالفت جو ہے یہ بڑے لوگوں نے کی ہے، سرداروں نے، اور اس کی وجہ جو معقول طور پہ نظر آتی ہے، عقلی لحاظ سے اس کی توجہ سمجھ میں آتی ہے، وہ یہی ہے کہ ان کو فوراً یہ خوف پیدا ہو جاتا تھا کہ اگر ہم ان نبی کی اطاعت کر لیں گے تو یقینی سی بات ہے کہ ہماری پیروی کرتے ہوئے ہم سے ہمارے جو ماتحت ہیں وہ بھی ان کی اطاعت کریں گے، تو پھر ہماری سرداری جاتی رہے گی، پورا منصب، سرداری اور بڑا پن تو اس نبی کی طرف چلا جائے گا، لوگ ان کے پیچھے چلے جائیں گے، تو ہماری پھر یہ سرداری جو اتنی شان و شوقت ہے اور لوگوں کا جمگھٹا ہے اور وہ خوش آمدید وغیرہ کرتے ہیں، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ لہذا اس کا طریقہ انہوں نے یہی پھر ڈھونڈتے تھے عموماً، یا ان کے نفس ان کو مشورہ دیتے تھے کہ مخالفت کرو۔ لہذا انہوں نے مخالفت کی اور کیا کہا کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو آپ کو اپنے ہی مثل ایک بشر دیکھتے ہیں۔ گویا کہ انہوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا، یا اس کو بڑے معمولی بات سمجھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہمیں کوئی ہدایت دینی ہی تھی تو ہماری مثل بشر کیوں بھیجا، کسی اور کو بھیجنا چاہیے تھا۔ تو ان کا یہ جملہ حقارت پر مبنی تھا۔ ویسے تو یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے اور قرآن پاک سے جا بجا ثابت ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام بشر ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور جب ہم یہ عقیدہ بیان کریں گے تو یہ نبی کو اس انداز سے بشر کہنے میں حرج بھی نہیں ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام بشر ہوتے ہیں۔ ایک ہے کہ اس وصف بشریت کو حقارت کے ساتھ ذکر کرنا، حقیر سمجھ کر کسی کو بشر کہنا، یہ کیا ہے، صرف بشری تو ہے، یہ حقارت کا پہلو ہے۔ یہ کفار اس پہلو سے انبیاء علیہ السلام کو بشر کہتے تھے جس پر قرآن پاک میں جا بجا انہیں کافر قرار دیا ہے۔ تو معاذ اللہ مطلقاً بشر کہنا کوئی کفر نہیں ہوتا، بلکہ بشریت کو تسلیم نہ کرنا کفر ہے، یہ اچھے سے یاد رکھیں۔ یہ ماننا پڑے گا کہ تمام انبیاء علیہ السلام بشر ہوتے ہیں، لیکن ان کی بشریت ہماری بشریت سے انتہائی درجے کی کامل ہوتی ہے، اس بشریت کا تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا کوئی نبی جو ہے وہ باعتبار بشر بھی امت کے برابر نہیں ہو سکتا، ان کی بشریت بہت قابل ہوتی ہے، ہمارے بشریت میں ہزار قسم کے نقص ہیں، ہاں لیکن وہ بھی بشر ضرور ہوتے ہیں۔ تو یہ کفار نے جو تذکرہ کیا انبیاء علیہ السلام کی بشریت کا، یہ بنظر حقارت تھا، لہذا مذمت کے طور پر ذکر کیا گیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کسی کے اچھے اوصاف کو چھوڑ کر اور اس کے کوئی ایسا وصف لے لینا کہ جس پر تنقید ہو سکتی ہو اور اس کو بنیاد بنا کر پھر اسے اچھے نیک کام سے روکنے کی کوشش کرنا، یہ کفار کا طریقہ تھا۔ اس لیے ہمیں بھی اس پر غور کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں خصوصاً آپ کو اس کی طرف نشاندہی کرنے کی کوشش کروں گا، پھر ہم اس پہ غور مزید کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔